السلام علیکم بی ایس، آپ کا فرسٹ آن لائن لیکچر جو ہے وہ پاک اسٹڈیز کا بھی کروا رہی ہوں۔ تو ٹاپک ہمارے وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا مسلم لیگ والا، اس کے قیام کے اسباب اور کامیابیاں وغیرہ ہم نے کر لیا تھا سارا۔ اب نیکسٹ ہم نے کرنا ہے میثاق لکھنؤ پہ ایکٹ اسٹارٹ کرنا ہے، تو اس کا تھوڑا سا پہلے پس منظر بتاتی ہوں۔ 20ویں صدی کا زمانہ جو ہے وہ برصغیر میں سیاسی بیداری کا دور تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ 20ویں صدی میں جو سیاسی شعور تھا وہ مسلمانوں کو زیادہ حاصل ہوا، اور انہوں نے مسلم لیگ کے مقاصد میں تبدیلی کی۔ جو مین پرپس تھا جماعت کا وہ یہ رکھا گیا کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں ان کے درمیان تعلقات میں بہتری تک لائی جا سکے۔ مسلمانوں کا سیاسی شعور جو پختہ ہوا، وہ ہندو اور کانگریس کے عزائم سے باخبر ہوتے گئے۔ ان کو انگریزوں اور ہندوؤں کے چالیں وہ سمجھ آنا شروع ہو گئیں۔ لیکن یہ مسلم لیگ جو بنائی گئی، اس کا مقصد بیسیکلی یہی تھا کہ مسلمانوں کی ایک نمائندہ جماعت ہو جو ان کی جو ڈیمانڈس ہیں ان کو آگے پہنچا سکے۔ خاص کر مسلم لیگ اور مسلمان ہندو جو ہیں وہ مسلم لیگ کی جماعت کا خاص پرپس تھا کہ انگریزوں اور ہندوؤں کے درمیان جو خلیج ہے، گیپ ہے، اس کو کم کیا جائے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ میثاق لکھنؤ جو ہے وہ اس حوالے سے جب یہ مسلم لیگ پراپر اسٹیبلش ہوئی تو اس کے بعد ایک بہت بڑی کامیابی تھی، ایک معاہدہ تھا جس میں مسلمانوں کو تسلیم کیا گیا، ان کے حق کے نمائندگی کو جو ہے وہ تسلیم کیا گیا۔ اب اس کے جو مین پوائنٹ ہیں وہ پس منظر میں تھوڑا سا یہی ہے کہ 20ویں صدی کا جب دور شروع ہوا تو اس وقت کافی حد تک سیاسی بیداری مسلمانوں نے بھی حاصل کر لی، اور ہندو اور انگریزوں سے اچھے تعلقات کی داغ بیل ڈالنے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنی ڈیمانڈس جو ہیں ان کو آگے تک پہنچا سکیں۔ اب اس میں فرسٹ پوائنٹ جو ہے وہ کیا وجوہات ہیں میثاق لکھنؤ جو ہے وہ اس کے حوالے سے اس کا بیک گراؤنڈ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کن وجوہات کی بنیاد پر جو ہے وہ کیا چاہتے تھے مسلم لیگ والے، اور کیوں وہ چاہتے تھے کہ باقی جو جماعتیں ہیں ان سے کوآرڈینیشن ہو، اس کی کیا مین وجہ تھی۔ سب سے پہلی جو ہے وہ تھی تقسیم بنگال کی منسوخی سے ہندو مسلمان تعلقات میں خرابی۔ اب میثاق لکھنؤ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ یہ جب تو سب سے پہلے تقسیم بنگال کی گئی 1905 میں، تو دو مین جو صوبے تھے بنگال کو اس میں تقسیم کر دیا گیا، مشرقی بنگال میں اور مغربی بنگال۔ 16 اکتوبر 1905 کو یہ تقسیم جو ہے وہ عمل میں آئی، اور بنگال کا کل رقبہ 1,79,000 مربع کلومیٹر آبادی پر مشتمل تھا، جس میں ایک حصے میں مسلمانوں کی اکثریت تھی زیادہ اور دوسرے میں ہندوؤں کی۔ تو مشرقی اور مغربی دو بنگال میں تقسیم کر دیا گیا۔ بنگال کو اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا کیونکہ مسلمان اکثریت ایک علاقے میں جو ہے وہ ہو گئی، اور جو اقلیت تھی اور جو ہندو اکثریت تھی وہ ایک الگ علاقے میں ہو گئی۔ لیکن مسلمانوں کی کو جب فائدہ ہوا اس تقسیم سے تو ہندو کو یہ پلتا پھولتا دیکھ نہ سکے، انہوں نے ایجیٹیشن شروع کر دی، اور جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اس کو کینسل کیا جائے، لکھنؤ معاہدہ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور مشرقی یعنی بنگال کا جو تقسیم ہے اس کو اینڈ کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ کہا کہ دوبارہ سے اس کو ایک جو ہے بنگال میں تقسیم کر دیا جائے۔ انہوں نے کافی ساری ایجیٹیشن کی، انہوں نے بغاوت کی، لیکن مسلمان جو تھے انہوں نے بھی اسٹینڈ لیا، اور اس طرح سے آخر جو ہے لیکن کافی عرصے کے بعد جو 1905 میں تقسیم ہوئی تو 1911 میں جو ہے وہ اس تقسیم کو جارج پنجم جو ہے ہندوؤں کے دباؤ میں آ کر اس نے دوبارہ کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا۔ پھر اس سے مسلمانوں کو کافی دلی صدمہ ہوا، اور ہندوؤں کے ناپاک عزائم جو تھے ان کے اوپر وہ ظاہر ہوئے۔ تو یہ مین وجوہات ہیں ایک طرح سے پس منظر میں کہ کیوں میثاق لکھنؤ کا عمل ہوا، یا یہ معاہدہ کیوں وجود میں آیا۔ نمبر دوسرا پہلا پوائنٹ تقسیم بنگال کا تھا کہ کرنے کے بعد بنگال کو تقسیم، اس کے بعد پھر اس کو یکجا کر دیا گیا۔ 1905 میں تقسیم کیا گیا اور 1911 میں دوبارہ سے اس کو ایک کر دیا گیا، اور یہ چیز جو تھی مسلمانوں کو ذہنی صدمہ پہنچانے کا باعث بنی، اور ان کو پتہ چل گیا ہندوؤں کے ناپاک عزائم کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے۔ سیکنڈ پوائنٹ، علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کی ہندو مخالفت ہے۔ یہ علی گڑھ جو کالج ہے وہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا سید احمد خان کی کوششوں سے بنا تھا۔ علی گڑھ اسکول تھا پہلے، پھر اس کو ہائی اسکول کا درجہ دیا گیا، پہلے پرائمری اسکول تھا پھر یہ ہائی اسکول کا درجہ دیا گیا اس کو، اور اس کے بعد اس کو کالج کا درجہ دیا گیا۔ پھر اس کو جب یونیورسٹی کا درجہ دیا جانا تھا تو اس دوران میں سر سید احمد خان جو ہیں ان کی وفات ہوئی تقریباً 1998 میں، لیکن انہوں نے کوششیں شروع کر دی تھی کہ اس ادارے کو یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے، لیکن ان کی زندگی میں یہ کوششیں کامیاب نہ ہوئی، لیکن ان کی وفات کے بعد بھی کوششیں جاری رہیں، تو پھر آخرکار جو ہے وہ اس کو علی گڑھ کالج کو 1920 میں پھر اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا، اور یہ ایک مسلمانوں کے حق میں ایک کامیابی تھی۔ جو پہلا پوائنٹ ہم نے پس منظر میں پڑھا تقسیم بنگال والا، تو وہ مسلمانوں کے فیور میں تھا پہلے، لیکن جب منسوخ کر دیا گیا اس تقسیم کو تو وہ پھر مسلمانوں کے مخالفت میں چلا گیا۔
اب علی گڑھ کالج کو بھی یونیورسٹی کا مسلسل کوششوں کے بعد جو ہے وہ 1920 میں اس کو درجہ دے دیا گیا یونیورسٹی کا۔ تیسرا پوائنٹ ہے جداگانہ حق کے انتخاب کی مخالفت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جداگانہ حق کے انتخاب ہے کہ ہر قومیت جو ہے، جو بھی برصغیر پاک و ہند میں قومیتیں ہیں ٹھہری ہوئی تھی، جو بڑی قومیتیں تھیں جیسے انگریز، ہندو اور مسلمان وغیرہ، تو ان سب کو انتخاب کا حق دیا جائے، یعنی ان سب کو الیکشنز میں جو ہے وہ مقررہ نشستیں ان کے لیے کی جائیں، اور اپنی اپنی جو ان کی تعداد ہے یا ریشو ہے جس حساب سے موجود ہیں وہ خطے میں، اس حساب سے نمائندگی بھی ان کو دی جائے۔ تو 1 اکتوبر 1906 کو جب مسلمانوں کا وفد جو ہے وہ شملہ کے مقام پر وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا تھا اور انہوں نے باقاعدہ مسلم لیگ کو قیام عمل میں آیا تھا، تو اسی وقت انہوں نے مسلمانوں کا دیرینہ مطالبہ پیش کیا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ صرف مسلمان ووٹر ہوں گے اور اپنے مسلمان امیدواران کو ہی وہ ووٹ دیں گے، اور ان کے لیے مسلمان امیدواران کے لیے بھی نشستیں الگ ہوں گی، اور الگ جو ہے وہ ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کی اسمبلی میں مسلمانوں کی الگ الگ یعنی نشستیں ہوں گی۔ ہندو جو تھے وہ اس چیز کی مخالفت میں تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ الگ سے مسلمانوں کو اسمبلی میں نمائندگی ملے یا ان کے بھی لوگ جو مقرر ہو کر جو ہے وہ اسمبلیوں میں پہنچیں اور پراپر ان کی نمائندگی ہو۔ اس وجہ سے پھر یہ جو آپس میں ایک اناج کی کیفیت تھی وہ بڑھتی چلی گئی۔ آگے اگلا پوائنٹ ہے مسجد سانحہ مسجد کانپور۔ سانحہ مسجد کانپور جو یہ 10 اگست 1913 کو کانپور کے علاقے میں مچھلی بازار میں ایک سڑک تھی جس کو کشادہ کرنا تھا، اور ایک طرف اس کے مسجد تھی اور ایک طرف مندر تھا۔ تو مسلمانوں کی کوشش تھی کہ مسجد کو نہ گرایا جائے اور ہندوؤں کی کوشش تھی کہ مندر کو نہ گرایا جائے، تو لیکن جب سڑک بننے لگی تو پھر مسلمانوں کی مسجد کے ساتھ جتنے واش رومز تھے، غسل خانے بنائے گئے تھے، وہ سارے گرا دیے گئے۔ اس پر مسلمان سراپا احتجاج بن گئے اور انہوں نے پھر ہندوؤں کی اصلیت مسلمانوں پر کھول دی، اور دونوں قوموں کے باہمی اختلافات شدید تر ہوتے گئے۔ ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ہی پھر میثاق لکھنؤ جو ہے وہ قائد اعظم نے ایک بنیاد ڈالی تھی کہ جو ایک اچھے تعلق کی بنیاد ہو، اور ایک دوسرے کی جو فیلنگز ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ ہو ایک دوسرے کے، اور اختلافات آپس میں جو بہت زیادہ بڑھ چکے تھے تو وہ کسی طرح سے ختم ہوں۔ نیکسٹ ہے قائد اعظم کی مسلم لیگ میں شمولیت۔ اب آپ کو پتہ تھا، یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ جب کانگریس بنی تو قائد اعظم نے اس کی ممبرشپ حاصل کر لی۔ مسلم لیگ جو ہے وہ کافی عرصے کے بعد بنی تھی۔ جب جو ہی مسلم لیگ قائم ہوئی تو اس کے قائم ہوتے کے ساتھ ہی قائد اعظم نے اس میں شمولیت اختیار نہیں کی، بلکہ کچھ عرصہ انہوں نے کانگریس کی ممبرشپ اختیار کیے رکھی، اور پھر وہ مسلم لیگ میں شامل جب ہو گئے 1913 میں لندن میں قائد اعظم نے مولانا محمد علی جوہر اور سید وزیر حسن کے کہنے پر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، لیکن خود انہوں نے کانگریس نہ چھوڑی۔ چند سال وہ کانگریس بیک وقت کانگریس اور مسلم لیگ کے رکن رہے۔ انہوں نے شروع دن سے ہی مسلم لیگ کے منشور اور سرگرمیوں میں تبدیلی لانے کے لیے کوششیں جو ہیں وہ شروع کر لیں۔ وہ چاہتے تھے کہ دونوں جو اراکین ہیں جماعت کے وہ آپس میں قریب آئیں، اور جو ابتدائی سے ہی مسلم لیگ کی جو مین پرپس ہے، منشور ہے، اس کی جو سرگرمیاں ہیں اس کو چینج کرنے میں قائد اعظم مصروف ہو گئے، جو بعد ازاں بظاہر حکومت نے تصادم کی پالیسی سمجھی، لیکن قائد اعظم کی شروع میں جو ہے وہ ہندو اور مسلم اتحاد کے لیے کوشاں ہی رہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بالکل یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ کانگریس بالکل اپنے ہی جو مطمع نظر ہے اس سے نہیں ہٹتی اور وہ مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کرتی، تو پھر انہوں نے کانگریس کو لیو کر دیا، چھوڑ دیا، اور پھر انہوں نے پرماننٹلی جو ہے مسلم لیگ اس کو جوائن کر دیا۔ 1920 میں قائد اعظم نے کانگریس سے استعفیٰ دیا اور پھر وہ مسلم لیگ کے ممبرشپ جو ہے انہوں نے وہ حاصل کی۔ اس دوران میں جب دونوں جماعتوں کے ممبر رہے قائد اعظم، تو اس دوران میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہندو مسلم اتحاد جو ہے وہ ہو جائے، لیکن نہ ہو سکا یہ۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کانگریس اور مسلم لیگ کو قریب تر لانے کی کوشش۔ پھر قائد اعظم نے جب ممبرشپ دونوں جماعتوں میں تھی ان کے، تو انہوں نے جو بڑے بڑے ماہرین تھے، لیگی ماہرین اور جو ادھر سے کانگریس کے ماہرین تھے، انہوں نے ان کو قریب تر لانے کی کوششیں کی، اور ہندو مسلم اتحاد جو کی فضا کو سیاسی مقصد سمجھ کر، یعنی ایک طرح سے ہندو مسلم اتحاد کی فضا کو سیاسی مقصد کے لیے مفید سمجھ کر وہ اس پالیسی پر گامزن ہوئے کہ اسی طرح سے دونوں اقوام کے جو ممبران ہیں وہ قریب قریب آ جائیں اور مل کر انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ کریں۔ اسی مقصد سے 1915 میں کانگریس نے ممبئی میں اپنا اجلاس طلب کیا، اور مسلم لیگ نے بھی ممبئی میں ہی ایک سالانہ اجلاس جو طلب کیا۔ دونوں جماعتوں نے مشترکہ اجلاس بلایا اور اپنا لائحہ عمل جو ہے دونوں جماعتوں کا مشترکہ لائحہ عمل اپنانے پر زور دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ چند بڑے ماہرین کے ساتھ اس میں کمیٹی جو تشکیل دی گئی اس میں وہ شامل ہوئے، اور انہوں نے وہاں اپنے جو ڈیمانڈز ہیں پریزنٹ کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ حکیم اجمل خان راجہ صاحب، صاحبزادہ آفتاب احمد، مولوی فضل اللہ اور ڈاکٹر انصاری، سر رضا
علی پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جنہوں نے بمبئی میں اپنا اجلاس طلب کیا۔ مسلم لیگ نے اپنا اجلاس طلب کیا تھا اور کانگریس نے اپنا۔ دسمبر 1916 میں دونوں جماعتوں کے سالانہ اجلاس پھر لکھنؤ میں بلائے گئے۔ کانگریس جو اجلاس تھی اس کی صدارت معجم دار نے کی۔ معجم دار جو ہے یہ اکثر آبجیکٹیوز میں بھی آ جاتا ہے کوسچن کے کس نے کی تھی کانگریس کی صدارت 1916 میں میثاق لکھنؤ ایکٹ جب ہوا تب۔ دسمبر 1916 میں دونوں جماعتوں کے اجلاس جو تھے لکھنؤ کے مقام پر بلائے گئے۔ کانگریسی اجلاس کی صدارت معجم دار نے اور مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ دونوں جماعتوں کی مشترکہ کمیٹی نے ایک فارمولہ تیار کیا جسے پھر معاہدۂ لکھنؤ کا نام سے پکارا جاتا ہے، اور اس معاہدے کی وجہ سے ہی قائد اعظم محمد علی جناح کو انگریز جو ایک لیڈر تھا گوکھلے، اس کی بیٹی جس کو بلبل ہندوستان بھی کہا جاتا ہے، مسز سروجنی نائیڈو نے پھر ہندو مسلم اتحاد کا پیغمبر کا خطاب اسی وجہ سے دیا کیونکہ قائد اعظم نے کوششیں کی تھیں کہ مسلم لیگی رہنما اور کانگریسی رہنما جو ہیں وہ کسی ایک پوائنٹ پر ایجنڈا پر اکٹھے ہوں۔ اب اس جو معاہدہ ہندو مسلم اتحاد کا پیغمبر کا کیوں دیا نام، اس میں یہ بھی آبجیکٹیوز میں آ جاتا ہے کہ کس کو قائد اعظم محمد علی جناح کو کس نے ہندو مسلم اتحاد کا پیغمبر قرار دیا، تو یہ گوکھلے کی بیٹی تھی جس کو بلبل ہندوستان کہا جاتا ہے، سروجنی نائیڈو۔ تو اس نے ہندو مسلم اتحاد کا پیغمبر کا خطاب ہندو مسلم اتحاد کا پیغمبر کا خطاب دیا تھا قائد اعظم کو۔ پھر معاہدۂ لکھنؤ قائد اعظم کی سیاسی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 31 دسمبر 1916 کو پھر مسلم لیگ اور کانگریس کا اجلاس جب لکھنؤ میں ہوا تو مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت قائد اعظم اور کانگریس کی اجلاس کی صدارت امبیکا چرن معجم دار نے کی۔ معجم دار جو ہے وہ کانگریس کی طرف سے صدارت کر رہا تھا اور مسلمانوں کی طرف سے صدارت کی تھی قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ اس کے تحت دونوں قوموں نے ایک دوسرے کی مختلف شرائط مان لی۔ معاہدہ لکھنؤ کی سب سے بڑی اہمیت یہ کہ اس کے تحت پہلی بار ہندو اور مسلمان جو تھے وہ آپس میں ایک ایجنڈا پر اکٹھے ہوئے۔ مسلمانوں کو پہلی بار ایک قومیت کا درجہ دیتے ہوئے ان کا حق انتخاب جو ہے وہ جداگانہ حق انتخاب تسلیم کیا گیا ہندوؤں کے ذریعے۔ اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ والا معاہدہ جو ہے سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، معاہدہ لکھنؤ جو ہے اس کے اہم نکات۔ سب سے پہلا پوائنٹ اس میں ہے معاہدہ لکھنؤ جو ہے وہ اس کی پہلے ہم نے تھوڑا سا پس منظر دیکھا ہے کہ کیا تھا، یعنی بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی مین وجوہات جو تھی وہ کس بنیاد پر ہندو مسلم خلیج جو ہے وہ کم کرنا چاہ رہے تھے مسلم لیگ والے، اور کس بنیاد پر جو خلیج یہ ڈیولپ ہوئی تھی وہ کن پوائنٹ کی بنا پر بنی تھی، یعنی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو دوری آئی تھی وہ اس کے پیچھے کیا تھی مین جو پوائنٹ تھے وہ۔ سب سے پہلا پوائنٹ تھا اس میں تقسیم بنگال والا، اور پھر علی گڑھ کو یونیورسٹی کا درجہ دینے پر کھٹ پٹ ہوئی، پھر جداگانہ انتخابات کی مخالفت بھی یعنی کی گئی مسلمانوں کے لیے، پھر سانحہ مسجد والا جو کانپور کا سانحہ آیا وہ، پھر قائد اعظم کی مسلم لیگ میں شمولیت پراپر طریقے سے کہ انہوں نے دونوں جماعتوں میں کچھ ٹائم تک جو ہے وہ ممبرشپ رکھی، لیکن پھر انہوں نے کانگریس کو چھوڑتے ہوئے مسلم لیگ کو جوائن کر لیا۔ کانگریس اور مسلم لیگ کو قریب تر لانے کی کوششیں کی انہوں نے، تو میثاق لکھنؤ جو ہے بیسیکلی لکھنؤ پیکٹ جو ہے وہ دونوں جو پارٹیز تھیں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایک ہی وقت میں اجلاس ان کے بلائے گئے، اور ایک ہی وقت میں جب صدارت ہوئی تو اس میں قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے حق کی نمائندگی جو ہے وہ مانگا اور وہ دے دیا گیا، اور اس طرح سے پراپرلی ایک الگ سے قومیت کے طور پر جو ہے وہ ان کو مسلمانوں کو ایک الگ قوم تسلیم کیا گیا۔ اب اس کے مین پوائنٹ جو ہیں وہ ہم نے دیکھنے، معاہدہ لکھنؤ جو ہے اس کے اہم نکات کیا ہیں۔ سب سے فرسٹ پوائنٹ اس کا ہے کہ مرکز کی لیجسلیٹو کونسل کے 4/5 اراکین منتخب اور 1/5 اراکین نامزد کیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرکز کی لیجسلیٹو کونسل کے اندر 5 اراکین ہیں تو ان میں سے 4 جو ہے وہ منتخب ہو کر آئیں گے ووٹنگ کے تھرو، اور ایک جو ہے وہ ہر پارٹی اپنا جو رکن ہے اس کو نامزد کرے گی۔ کل اراکین کی تعداد اگر 150 ہوگی تو ہر جو رکن ہے وہ 5 سال کی مدت کے لیے اس کی تعیناتی کی جائے گی، اور 1/3 ارکان مسلمانوں کی تعداد ہوگی، یعنی اگر 3 گنا اراکین ہیں 150 ہیں ان میں سے تو 50 جو ہیں ان میں سے مسلمان ہوں گے، باقی 50 ہندو اور 50 جو ہے وہ انگریز ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح مرکزی لیجسلیٹو کونسل جو ہے مرکزی قانون ساز ادارہ یا کونسل جو تھی اس کے اندر 4/5 اراکین منتخب اور 1/5 اراکین نامزد ہوں گے، اور ان میں سے بھی 1/3 مسلمانوں کی ہوگی تعداد۔ پھر سیکنڈ پوائنٹ ہے اس میں ہر صوبہ میں ایک صوبائی لیجسلیٹو کونسل بنائی جائے گی جو 4/5 منتخبہ ارکان اور 1/5 نامزد ارکان ہوں گے اس میں شامل، اور ان ارکان کی کل تعداد کم از کم 125 ہوگی، اور ہر صوبے میں یہ تعداد مقرر رکھی جائے گی۔ چھوٹے صوبوں میں 50 سے 70 سال
چھوٹے صوبوں میں یہ 50 تا 70 اور میعاد اس کی 5 سال تک مقرر ہوگی. یعنی نشستوں کی تعداد جو ہے وہ چھوٹے صوبوں میں اراکین جو ہیں وہ ہر صوبے میں الگ ایک صوبائی لیجسلیٹو کونسل، ایک مرکزی لیجسلیٹو کونسل ہوگی جو مین برانچ ہوگی، اور ایک صوبائی ہوگی. جو صوبائی ہے مرکزی لیجسلیٹو میں 4/5 اور 1/5 کی ریشو ہے، اور صوبائی میں بھی 4/5 اور 1/5 کی ریشو ہوگی. 4/5 منتخب ہوں گے، 1/5 نامزد ہوں گے. اور جو مرکزی لیجسلیٹو کونسل تو اس میں ٹوٹل اراکین 150 ہے، جبکہ صوبائی لیولز پر 125 ہوں گے. اور ان چھوٹے صوبوں میں میعاد جو ہے وہ یہ بھی 5 سال مقرر کی جائے گی. جیسے مرکز کی 5 سال تھی، اسی طرح ان کی بھی تعداد 5 سال تھی. چھوٹے صوبوں میں 50 تا 70 نشستیں ہوں گی، اور ان تمام صوبوں کے لیے بھی مسلم نشستوں کا الگ سے واضح طور پر ان کی تعداد کا تعین کیا جائے گا، تاکہ اکثریت شو ہو کہ مسلمان پنجاب اور بنگال میں اکثریت میں تھے. وہاں سے شو ہوتا تھا کہ ان کی نشستوں کی تعداد جو ان کو دی جاتی تھی وہ زیادہ ہوتی تھی. پھر وہاں سے شو ہوتا تھا کہ نمائندگی جو ہے وہ ان کی مسلمانوں کی جو ہے وہ کن کن ایریاز میں زیادہ ہیں، اسی حساب سے پھر ان کو جو ہے وہ نمائندگی دی جاتی. باقی یہ اس کے کچھ پوائنٹس ہیں وہ پہلے اس میں کر لیں گے، اور پھر اس کو کر کے اس کی اہمیت اور اس کے منفی اثرات جو ہیں مسافرت میں وہ بھی ہم نے کرنے ہیں. پھر نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. اس کو پڑھ کے سب بچوں نے کوئی اگر کنفیوژن ہوئی تو واٹس ایپ والے گروپ پہ آپ شیئر کر سکتے ہو، کوئی ایسی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو.